خوش آمدین۔ آج ہم مشہور زمانہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے ایک بہت ہی بنیادی سبق کو سمجھیں گے۔ اپنے کاروبار پر دھیان دیں۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو پیسے اور کام کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے اور مالی آزادی کا راستہ بھی دکھا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چلے ایک چونکا دینے والے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ایک اچھی نوکری واقعی مالی تحفظ کی ضمانت ہے، یا پھر کیا یہ کسی کو غریب بھی بنا سکتی ہے؟ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اچھی نوکری ہی سب کچھ ہے، لیکن رچ ڈیڈ کا فلسفہ اس روایتی سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 40 سالہ چوہے کی دوڑ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ جال ہے جس میں زیادہ تر لوگ اپنی مالی زندگی میں پھنس جاتے ہیں اور اکثر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تنخواہ آخر جاتی کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیسہ کسی کی جیب میں آئے، اس کا ایک بڑا حصہ مالک کو، بینکوں کو قرضوں کی شکل میں اور حکومت کو ٹیکس کی صورت میں امیر بنا چکا ہوتا ہے۔ آخر میں انسان کے پاس بہت کم بچتا ہے۔ تو یہ چوہے کی دوڑ ہے کیا چیز؟ یہ ساری زندگی دوسروں کے لیے سخت محنت کرنے کا ایک نا ختم ہونے والا چکر ہے، اور آخر میں ہاتھ میں دکھانے کے لیے کوئی حقیقی اثاثے نہیں ہوتے۔ مطلب محنت بہت ہوتی ہے، لیکن مالی طور پر کوئی خاص ترقی نہیں ہوتی۔ تو اس چوہے کی دوڑ سے فرار کیسے ممکن ہے؟ رچ ڈیڈ کا جواب حیران کن حد تک سادہ ہے۔ اپنے کاروبار پر توجہ دیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ذہنی تبدیلی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ یہی وہ خیال ہے جو سب سے بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ امیر لوگ اپنے اثاثوں پر توجہ دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ان کے لیے پیسہ کماتی ہیں۔ اس کے برعکس باقی سب صرف اپنی آمدنی یعنی اپنی تنخواہ پر ہی دھیان دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اپنے کاروبار پر توجہ دینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نوکری چھوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے کسی کے پیشے اور اس کے کاروبار کے درمیان جو اہم فرق ہے اسے واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کا پیشہ وہ ہے جو وہ روزانہ کرتے ہیں، یعنی ان کی نوکری جو آمدنی لاتی ہے، لیکن ان کا کاروبار وہ ان کے اثاثوں کا مجموعہ ہے، وہ چیزیں جن کی وہ ملکیت رکھتے ہیں اور جو پیسہ کماتی ہیں۔ نوکری بل ادا کرتی ہے، جبکہ کاروبار دولت بناتا ہے۔ تو اثاثہ کیا ہے؟ رچ ڈیڈ کی تعریف بہت ہی سادہ اور طاقتور ہے۔ کوئی بھی چیز جو جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، بس اس کا بنیادی کام ہی آمدنی پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ایک ذمہ داری یعنی لائبلٹی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ یہ مالی وسائل کو ختم کرتی ہے۔ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقہ ذمہ داریاں خریدتے ہیں اور اکثر انہیں اثاثے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس فلسفے کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اپنے اثاثوں کا کالم کیسے بنایا جائے۔ حکمت عملی بہت سیدھی ہے۔ پہلا قدم، اپنی دن کی نوکری جاری رکھیں۔ دوسرا قدم، اپنی آمدنی کو اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کریں۔ تیسرا، اپنی ذمہ داریوں کو کم کریں۔ اور چوتھا، اپنے اثاثوں کے کالم کو مسلسل بڑھاتے رہیں۔ یہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے، کوئی جلدی امیر بننے کی اسکیم نہیں۔ تو یہ حقیقی اثاثے کس طرح کے دکھتے ہیں؟ یہاں کچھ مثالیں ہیں: اسٹاک اور بانڈز، آمدنی پیدا کرنے والی ریئل اسٹیٹ، دانشورانہ املاک سے رائلٹی، ایسے کاروبار جن میں کسی کی موجودگی کی ضرورت نہیں، اور ڈیجیٹل اثاثے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ کچھ ایسا بنایا جائے جو آمدنی پیدا کرے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر ہر کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب نفسیات میں چھپا ہے۔ دولت بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹیں مالی نہیں بلکہ ذہنی ہوتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں پیسہ کھونے کا خوف، شکوک و شبہات، سستی، خود اعتمادی کی کمی اور بری عادات، جیسے کہ اثاثوں سے پہلے ذمہ داریاں خرید لینا۔ یہ جملہ تو اکثر سننے کو ملتا ہے نا؟ سرمایہ کاری بہت خطرناک ہے، یہ صرف جوا ہے۔ یہ شکوک و شبہات کی ایک عام مثال ہے جو لوگوں کو پیچھے رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن رچ ڈیڈ کا جواب اس سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرہ سرمایہ کاری نہیں بلکہ مالی علم کی کمی ہے۔ علم کے بغیر
کوئی بھی شخص واقعی جوا ہی کھیل رہا ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ خطرے کو کم کیا جاتا ہے اور ہوشیار فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اثاثے بنانے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ صرف زیادہ پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، اصل مقصد کچھ بہت زیادہ گہرا ہے: آزادی۔ یہاں ایک اور اہم فرق ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ اپنا وقت پیسے کے لیے بیچتے ہیں۔ اگر وہ کام نہیں کرتے تو انہیں پیسے نہیں ملتے۔ امیر لوگ اپنے پیسے کو اپنے لیے کام پر لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنا وقت آزاد کر سکیں۔ یہی حقیقی دولت ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، حقیقی مالی تحفظ تنخواہ میں نہیں ہے، یہ ایسے اثاثوں کا مالک بننے میں ہے جو آمدنی پیدا کرتے ہیں، چاہے کوئی کام کرے یا نہ کرے۔ یہ وہ نظام ہے جو کسی کی نوکری پر انحصار کیے بغیر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس باب کے سب سے اہم اصول پر واپس لاتا ہے، ایک ایسا نکتہ جسے بار بار دہرانا ضروری ہے۔ امیر اپنے اثاثوں کے کالم پر توجہ دیتے ہیں جبکہ باقی سب اپنی آمدنی کے گوشوارے پر۔ اصل کام توجہ کو تنخواہ سے اثاثوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے، کسی کے اثاثوں کے کالم میں کیا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ مالی مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک دعوت عمل ہے۔ اس پر غور کرنا اور آج ہی اس کالم کو بنانا شروع کرنا پہلا قدم ہے۔